بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں میں یہ چیز لوگوں کو آشنا نہیں ہے کہ علامہ عرفان حیدر آبادی کی شہادت کے وقت اس گاڑی میں آپ بھی موجود تھے. جی میں بھی موجود تھا، میری والدہ بھی موجود تھی، میری خالہ بھی موجود تھیں. اچھا علامہ صاحب، جب آپ لوگ سفر کر رہے تھے خیرپور سے غالباً آپ لوگ واپس آ رہے تھے کراچی کی طرف، تو اس دوران کیا واقعہ پیش آیا جس میں علامہ صاحب کے جس کو نام نہاد ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پراپرلی پری پلان تھا، لیکن وہ کس طرح سے تھا؟ اتنے سالوں کے بعد میں اس بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. جو دوسرا جملہ آپ نے کہا بالکل وہی صحیح تھا، وہی ایسے ہی ہوا. اور علامہ صاحب کو بھی شاید پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہو، کیونکہ خیرپور سے جب وہ نکلے دوپہر کے وقت تو ان کے بھائی ذیشان حیدر آبادی نے انہیں روکا، تو ایک پرچی پہ کچھ لکھ کے ان کی جیب میں ڈال دیا اور آ گئے. ان کے انتقال کے کافی دن بعد جب وہ کپڑے ان کے دھلنے گئے تو لانڈری سے جب آئے تو علامہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا وہ پرچہ لانڈری والے نے بھیجا. اس میں لکھا تھا روکو نہ مجھے روکو نہ مجھے لوگوں، جانے دو صبح معیشر، مولا علی کی مجھ کو آواز آ رہی ہے. اور یہ سارا پری پلان تھا، سارا یہاں خیرپور آنا، سکر پہنچنا، یہ سب فونوں پہ سب جگہ بتایا جا رہا تھا یہاں آئیں یہ ہوا، اس وقت نکلنا ہے. اور یہاں کراچی جو آنا تھا وہ بھی ایک اہم کسی شخصیت سے میٹنگ تھی، انہوں نے زور دیا تھا کہ آ کے ملیں، اس لیے وہ خیر نہیں تو وہ رات کا سفر کیا کرتے تھے. اور پھر خیرپور سے کراس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایمبولینس چیز کرتی رہی، وہ بھی کافی مشکوک معاملات تھے. پھر وہ چلی گئی، پھر آ گئی، پھر چیز کیا، یہ ہوا. پھر آخر جب یہ پری پلانڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میں بھی موجود تھا، ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے کوئی گاڑی ٹکرا جائے یا اوور اسپیڈ ہو جائے، اسپیڈ بھی کوئی نارمل تھی علامہ صاحب کی، اوور اسپیڈ خود لا کے ایک کچے میں سے وہ ٹرولر مارا. علامہ صاحب نے گاڑی گھما دی، گاڑی کے بمپر پہ ٹچ آیا، اس ٹرولر والے نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا، اس نے لا کے دوبارہ ریورس میں پورا ٹرولر مارا ہے. اچھا دوبارہ ٹرولر مارا ہے. پھر بھی علامہ صاحب کا ایسا کوئی نہیں ہوا تھا کہ ان کا انتقال ہو جاتا. پھر جو معاملات تھے خیر وہ میں نہیں بتلا سکتا کہاں کیا ہوا. جب ہم لوگ پہنچے اور اس جھٹکے سے ذرا سی دیر کے لیے آنکھوں میں اندھیرا سا آ گیا تھا، لیکن جب ہمیں اتارا گیا سب صحیح تھے. والدہ کا میرا انتقال اور ڈیتھ اسپاٹ ہو گیا تھا. گاڑی وہ ہائیڈرولک سیٹس تھیں تو والد صاحب کی سیٹ کے پیچھے امی تھیں، تو وہ سیٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جمپ کھا کے جب اٹھی نا تو دونوں سیٹیں ان کے درمیان میں امی آ گئی تھیں، تو ان کی دل بند ہو گیا تھا، ان کا تو انتقال. لیکن علامہ صاحب کو نہ کچھ چوٹ تھی، نہ ہلکی سی ایک یہاں خراش، شیشہ ٹوٹنے کی، ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ ہو جا رہا. لیکن وہ لمحے اور وہ باتیں میں بھول نہیں سکتا کہ وہی ایمبولینس جو ہمارے پیچھے خیرپور سے لگی ہوئی تھی، وہی ایمبولینس کہیں سے نمودار ہوئی، اسی میں ڈال کے ہمیں لے جایا جانے لگا. اچھا وہی ایمبولینس جو خیرپور سے آپ کو پیچھے آ رہی تھی؟ جی. پھر IRC کے قریب اس نے ایکسیڈنٹ کیا، پھر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوا. اس وقت میں کانشیس ہوا کیونکہ امی کو ایک اسٹریچر پہ سائڈ میں لٹایا ہوا تھا. امی جیسی گری، میں نے کہا امی کو کیا، امی تو اس وقت میں کچھ اپنے حواس میں نے کہا امی کو کیا ہوا. اپا نے بھی IRC پہ علم دیکھا، مولا کا لگا ہوا تھا، کہا مولا سے دعا مانگو کچھ نہیں ہوا، مولا سے دعا مانگو کچھ نہیں ہوا. سب بیٹھے ہوئے تھے، یہاں چوٹ لگی ہوئی تھی، سیٹ میں دبے ہوئے تھے، خراشیں آئی تھی. اتنا نہیں تھا کہ انتقال ہو جاتا. لیکن بس چند باتیں میں نہیں بھول سکتا. باسی شہید جب انہوں نے کہا، میں نے کہا بائی شہید کیوں جا رہا ہو، یہاں تو معاملات دوسرے ہیں، یہ تو خان لے کے چلو. تو اس وقت اس نے ایکسیڈنٹ کیا دوبارہ، پھر ابائی شہید لے کے پہنچا. ابائی شہید کے گیٹ پہ آنا، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں. چند چہرے، نام میں نہیں لوں گا، وہاں کھڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں علامہ صاحب آ گئے، عرفان آبادی آ گئے، جلدی لاؤ، انہیں فوراً لاؤ. اور 1 گھنٹے تک عباسی شہید ہاسپٹل میں علامہ صاحب کو رکھا گیا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد آغا خان شفٹ کیا گیا. 9:04 پہ ایکسیڈنٹ ہوا. علامہ صاحب کے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے 12:03 پہ ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی، اور جو موت کی وجہ بتائی تھی وہ گردن کی ہڈی پیچھے سے ٹوٹ کے نکل گئی تھی. تو کمنٹس میرے پاس موجود ہیں. وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کوئی سپر مین ٹائپ کا بندہ شخص ہونا اور اس کی بیک بون توڑ دی جائے تو وہ 3 سے 4 منٹ زندہ رہ سکتا ہے. تو
9:04 پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو 12 بجے ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہے، تو بٹوین کہیں یہ کچھ ہوا ہے. خیر چھوڑیں ان باتوں کو. یہ معاملات میں نے کئی سال تک فیس کیے، بہت زیادہ. میں کچھ اور مزید نہیں کہنا چاہتا. نہیں علامہ صاحب، ہم آپ کو بھی تکلیف نہیں دیں گے اس بارے میں کہ آپ اس چیز کے اوپر زور دیں، اور یقیناً کہ اس پوری قوم کو اور پوری ملت کو پتہ ہے کہ علامہ عرفان درادی نے کس کے لیے قربانی دی اور کس وجہ سے یہ قربانی دی، اور آپ کے خانوادے نے اس دکھ کو کس طرح جھیلا. اس